درود شریف عبادت ہے، دعا ہے اور بیماریوں سے شفا بھی ہے۔ زندگی سے اتنا پیار نہ کرو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی۔ موت کو کبھی مت بھولو، یہ ہر کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ جو کہتے ہیں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے، غلط کہتے ہیں۔ بار بار دیکھنا چاہیے تاکہ اپنی اوقات یاد رہے، کہاں سے چلے تھے اور کہاں تک پہنچ گئے۔ غریبی لڑتی رہی ہواؤں سے، امیری نے کہا واہ کیا موسم ہے۔ بعض دفعہ لڑائی جھگڑے سے ایک قدم پیچھے ہٹ کر تباہی روکی جا سکتی ہے۔ زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ پیسے سے آسانیاں تو خرید سکتے ہیں، لیکن سکون اور خوشیاں نہیں۔ رشتہ ہمیشہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو دل سے جوڑا جائے، فرصت یا ضرورت سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندے، اگر آج تو میرے تھوڑے دینے پر راضی ہو گیا تو کل حشر کے دن میں تیرے تھوڑے اعمالوں پر راضی ہو جاؤں گا۔ ہمیشہ قصور تربیت کا نہیں ہوتا، کچھ رنگ صحبتوں کے بھی چڑھتے ہیں۔ زندگی کا تجربہ ہے تو نہیں، پر اتنا معلوم ہے چھوٹا آدمی بڑے موقع پر کام آ جاتا ہے اور بڑا آدمی چھوٹی سی بات پر اوقات دکھا دیتا ہے۔ یقین جانیے، چوکیدار، ٹیکسی ڈرائیور، سویپر اور ملازموں کو عزت دینے سے آپ کی عزت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ کسی کی تعریف اور حوصلہ افزائی کے لیے ظرف چاہیے، البتہ کیڑے نکالنے کے لیے دماغ میں کیڑوں کا ہونا لازمی ہے۔ شیخ شادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، روئی زمین پر اکثر ایسے لوگ بھی ہیں جو دکھ، تکلیف، اذیت، فریب اور دھوکہ تو انسانوں کو دیتے ہیں اور معافی اللہ سے مانگتے ہیں۔ لفظوں کے بھی ذائقے ہوتے ہیں، بولنے سے پہلے تھوڑا چکھ لیا کریں۔ اور کچھ نہیں چاہیے مجھے اپنی زندگی میں، اے میرے رب، دعا ہے کسی کی دکھ کی وجہ کبھی میری ذات نہ ہو۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو آسمان کے ستاروں اور سمندروں کی لہروں سے بھی زیادہ خوشیاں نصیب کرے، آمین۔ اور جو تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو تمہیں اپنے ہی ہاتھوں کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور بہت سے کاموں سے تو وہ تمہیں درگزر ہی کر دیتا ہے۔ اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ بزدل ہوں، آپ کو غلط سمجھنے پر ان سے بحث نہ کی جائے اور ان سے کنارہ کشی کی جائے۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں مگر وہ اپنے رویے سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں۔ کسی کو خیر کے الفاظ کہہ دینا بھی صدقہ ہے، خیر بانٹیں، خیر سے رہیں۔ ہمارے آس پاس موجود کچھ خاص لوگوں کی ڈیوٹی۔ اللہ کا خوف دل میں ہو تو لوگوں کے معاملے میں دل خود بخود ڈرتا ہے۔ اللہ کے لیے جینا انسانوں کے لیے مرنے سے بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ دنیا کی 3 سب سے حسین جگہیں: خانہ کعبہ، روضہ رسول، ماں کی گود۔ رشتے نبھائے نہ جائیں تو بنانے بھی نہیں چاہیے، کسی کو اذیت میں ڈالنے کا کیا فائدہ۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے انسان اپنوں سے دور نکل جاتا ہے۔ راستے فقط گزرگاہ ہی نہیں ہوتے، گواہ بھی ہوتے ہیں۔ غصے میں کیے جانے والا فیصلہ بعض دفعہ عمر بھر کے لیے گلے پڑ جاتا ہے، لہٰذا جذبات میں فیصلے کرنے سے بچیں۔ بے زبانوں کے ساتھ ہمدردی رکھیے، یہ بنا لفظوں کے دعا دیتے ہیں۔ انصاف کے لیے اکیلے لڑنا پوری دنیا کا سلطان بننے سے بہتر ہے۔ نعمت پر شکر ادا کرنا خود نعمت سے بہتر ہے، کیونکہ نعمت اس فانی دنیا کا سرمایہ ہے، لیکن شکر آخرت کی ہمیشہ باقی رہنے والی نعمت ہے۔ انسانیت وہاں پر دم توڑ دیتی ہے جب ایک انسان کی مصیبت دوسرے کے لیے تماشا بن جاتی ہے۔ مکانوں کو بنانے میں عمر ختم کر رہا ہے، بسیں گے دوسرے، حساب دے گا تو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ سازشیں، غیبتیں اور پیٹھ پیچھے وار، لوگ کیوں بھول بیٹھے ہیں کہ یہ تماشا خدا بھی دیکھ رہا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، حرص و لالچ سے کوئی فائدہ نہیں، جو ملنا ہے وہی ملے گا۔ توبہ، پوری کائنات میں کوئی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا رب کریم اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ نور ایسے ہی نہیں مل جاتا، تنہائیوں میں بھی مومن بننا پڑتا ہے۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسروں پر انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔
یہ بھی ایک سچ ہے، انسان کو خدا تبھی یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو، قرض کا مارا ہو یا پھر مرض کا مارا ہو۔ علی نے فرمایا، کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش مت کریے، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر نسلوں میں سرداری چاہتے ہو تو کھلانے والی سوچ رکھو، کھانے والی سوچ نہ رکھو، ورنہ غلامی عادت بن جائے گی۔ انسان جتنا بھی گناہ گار ہو، اللہ پاک اس کے لیے دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی نہیں بند کرتا۔ شیشہ اور رشتہ دونوں نازک ہوتے ہیں، مگر ان میں ایک فرق ضرور ہوتا ہے، شیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے۔ بیٹی کی مسکراہٹ ویران گھر کو بھی خوشیوں سے بھر دیتی ہے۔ جب تک منزل نہ ملے تب تک ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑوں سے نکلنے والی ندیوں نے آج تک راستے میں کسی سے نہیں پوچھا منزل کتنی دور ہے۔ دروازے کے باہر پڑی باپ کی جوتی کا بھی رعب ہوتا ہے۔ اکڑ کر نہ چلو، ارشاد خداوندی ہے کہ زمین پر اکڑ کر مت چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو۔ زمین انتقال کے بعد بندے کی ہو جاتی ہے اور بندہ انتقال کے بعد زمین کا ہو جاتا ہے۔ چل یار نماز پڑھنے چلتے ہیں۔ نہیں یار میرے کپڑے بہت گندے ہیں۔ چل یار باہر کھانا کھانے چلتے ہیں۔ رک میں کپڑے بدل کر آتا ہوں۔ امام علی، اگر کبھی تنگ دست ہو جاؤ تو صدقہ دے کر خدا سے تجارت کرو۔ فرمان مصطفیٰ، مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور اہل خانہ کے گناہ لے کر جاتا ہے۔ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے۔ حضرت علی نے فرمایا، کبھی اپنے دوست کی سچائی کا امتحان نہ لو، کیا پتہ اس وقت وہ مجبور ہو اور تم غلط فہمی میں ایک اچھا دوست کھو بیٹھو۔ زمین اچھی ہو لیکن پانی ٹھیک نہ ہو تو فصل خراب ہو جاتی ہے، گھر اچھا ہو لیکن گھر میں دین نہ ہو تو نسل خراب ہو جاتی ہے۔ خیال آتا ہے تہذیب کی یتیمی پر، خدا عروج نہ بخشے کبھی کمینوں کو۔ اختلاف اپنی جگہ، اخلاق اپنی جگہ، میسر اتنا رہو کہ قدر برقرار رہے۔ دعا جیسی کوئی دوا نہیں۔ معاشروں میں قحط صرف روٹی اور پانی کا نہیں، احساس کا بھی ہوتا ہے۔ الجھنیں میٹھی بھی ہو سکتی ہیں، جلیبی اس کی زندہ مثال ہے۔ کوئی عالم ہو تو ایک بات پوچھنی تھی، غم پی جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیا؟ برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ اگر آپ سجدے میں نہیں جاؤ گے تو ڈپریشن میں ضرور جاؤ گے۔ ہم سب مر جائیں گے، یہ حقیقت جاننے کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے کا جینا حرام کر رکھے ہیں۔ کتنے عجیب لوگ ہیں، بات پکڑ کر انسان چھوڑ دیتے ہیں۔ کبھی بدلہ نہ لینا، سڑا ہوا پھل خود ہی گر جائے گا۔ اکیلے جینا سیکھ لو، لوگ قبر تک آتے ہیں، قبر میں نہیں۔ جاپانی کہاوت، جب گرمی گزر جاتی ہے تو لوگ سائے دار درخت کو بھول جاتے ہیں۔ ہر غلطی پر سوری کہہ دینا ٹھیک نہیں ہوتا، بعض اوقات اپنے آپ کو ٹھیک بھی کرنا پڑتا ہے۔ ایک سائل نے کسی دانا شخص سے پوچھا، کیا چیز زیادہ اہم ہوتی ہے، راستہ یا منزل؟ دانا شخص بولا، تمہارا ہم سفر۔ ہر عیب غربت سے جڑا ہے، پیسہ دلالوں کو بھی شاہ جی بنا دیتا ہے۔ غربت اتنی ہے کہ مرغا کھا نہیں سکتے، اور جہالت ایسی ہے کہ پیر صاحب کو بکرا دے آتے ہیں۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اسے پسند آ جائے تو دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ جب مجبوری کی وجہ سے اپنا گھر بیچنا پڑا تو پہلا خریدار اپنا ہی بھائی نکلا۔ یاد رکھنا، نماز 5 وقت اور اخلاق 24 گھنٹے فرض ہے۔ سادہ لوگ تھے، ہم سے سنبھالے نہ گئے منافقت کے رشتے۔ اگر والدین کی محنت سے اولاد ڈاکٹر بن سکتی ہے تو نمازی کیوں نہیں؟ مٹی سے پھر مٹی پر اور پھر مٹی میں، سمجھ گئے ہو تو چھوڑ دو نہ مغروری۔ جلدی سو گئے غریب کے بچے، یہ سن کر کہ فرشتے خوابوں میں آتے ہیں روٹی لے کر۔ زندگی ذرا لمبی ہو جائے تو اولاد بھی اچھا خاصا سبق سکھا دیتی ہے۔ کہیں ایک حسین سا خواب ہے، کہیں جان لیوا عذاب ہے۔ لٹا کر عمر کی دولت وہ خالی ہاتھ بیٹھی ہے، کسی ظالم کی جنت سرے بازار بیٹھی ہے۔
خوشی کے بھی اپنے اپنے انداز، ایک بچہ غبارہ خرید کے خوش تھا اور ایک بچہ غبارہ بیچ کر۔ دین غریبوں سے شروع ہوا تھا اور غریبوں میں ہی رہ جائے گا۔ شیخ شادی رحمۃ اللہ علیہ۔ گھر جا کے بچوں کو چپکے سے کھلایا ہوگا، ان کو کیا معلوم کہ کس حال میں کمایا ہوگا۔ دنیا ایسی ہی ہوتی ہے، باہر سے کچھ اندر سے کچھ۔ بہترین بیوی وہ ہے جو تمہاری موجودگی میں عورت اور تمہاری غیر موجودگی میں مرد بن جائے۔ کچھ باتیں سمجھانے سے نہیں، خود پر بیت جانے سے سمجھ میں آتی ہیں۔ دل کے اچھے لوگوں کو دنیا بیوقوف سمجھتی ہے۔ وہ لوگ کسی کے نہیں ہوتے جو دوست اور رشتوں کو لباس کی طرح بدلتے ہیں۔ دراصل جو مقام شکوہ ہے وہی مقام صبر ہے۔ ہر تاخیر کے پیچھے کوئی نہ کوئی خیر چھپی ہوتی ہے۔ تنکے کو بھی حقیر نہ سمجھو ورنہ تمہاری آنکھ میں پڑ جائے گا۔ جو لوگ سب کی فکر کرتے ہیں اکثر ان کی فکر کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ہر مشکل کی دوا میرا اللہ کافی ہے۔ یا اللہ، موت کی تلخی، قبر کی سختی، حشر کی شرمندگی، جہنم کی گرمی سے ہماری حفاظت فرما۔ اکیلے رہنا ہے، اکیلے لڑنا ہے اور اکیلے جینا سیکھو، دنیا کسی کی نہیں۔ ہم اپنی زندگی کی ہر نئی صبح دیکھنے کے لیے اپنے رب کی مرضی کے محتاج ہیں۔ بے شک وہ جسے چاہتا ہے مہلت دیتا ہے جینے کی، توبہ کرنے کی۔ زندگی کی جنگ خود لڑنی پڑتی ہے، لوگ صرف مبارکباد دینے آتے ہیں یا فاتحہ خوانی کے لیے آتے ہیں۔ شکوے شکایت کی لت لگ جائے تو ناشکری زبان کی لذت بن جاتی ہے اور انسان ہمیشہ بے سکون رہتا ہے۔ پیسہ رزق کا سب سے ادنا درجہ ہے، تندرستی رزق کا سب سے بڑا درجہ ہے اور اولاد کی نیکی بہترین رزق ہے اور خدا کی رضا کامل رزق ہے۔ کسی کی زندگی میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ جو آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دیں، کیونکہ برائی وہی کرتے ہیں جو برابری نہیں کر سکتے۔ عورت کی لمبی زبان کا شکوہ سبھی کرتے ہیں مگر کوئی بھی گونگی لڑکی سے شادی کرنے کو تیار نہیں۔ باپ کے بعد خوشی ہو یا غم ہو بہت یاد آتی ہے ان کی۔ یا اللہ، میرے والد کو اپنی جنت کا ہمیشہ مہمان رکھنا۔ ملتا تو بہت کچھ ہے اس زندگی میں، بس ہم گنتی اسی کی کرتے ہیں جو حاصل نہ ہو سکا۔ چھوڑ دے ان لوگوں کو جنہیں آپ کی ضرورت ہے مگر قدر نہیں۔ مجھے الہامی محبت چاہیے، اگر اداس میں ہوں تو دل اس کا بھی نہ لگے۔ زندگی یوں تھم سی گئی ہے، پنچھی کوئی تھکا ہو جیسے۔ ان لوگوں کا رشتہ بہت خاص ہوتا ہے جن کے جذبات الفاظ کے محتاج نہ ہوں۔ وقت سب کا آتا ہے لیکن وقت لگتا ہے۔ کربلا کا بڑا سبق، مردوں نے حق اور صبر نہیں چھوڑا، خواتین نے حیا اور پردہ نہیں چھوڑا۔ ٹھکرا دو اگر دے کوئی ذلت سے سمندر، عزت سے جو ملے وہ قطرہ بھی بہت ہے۔ زندگی ایک انجان کتاب جیسی ہے، اگلے صفحے پر کیا لکھا ہے کسی کو نہیں پتا۔ جو لوگ درد کو سمجھتے ہیں وہ لوگ کبھی درد کی وجہ نہیں بنتے۔ کسی بھی وجہ سے گناہ نہ کرو کیونکہ وجہ ختم ہو جائے گی، گناہ نہیں۔ ہر نیکی کے لیے تکلیف اٹھا لیا کرو کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی، نیکی نہیں۔ جب کچھ نہ ہو تو صبر کرو، جب سب کچھ ہو تو قدر کرو۔ ہر دوست آپ کا خیر خواہ نہیں ہوتا، البتہ ہر خیر خواہ آپ کا دوست ہوتا ہے۔ تم سے ملے ہم تو عمر کے اس موڑ پر، کشتی ہوئی نصیب تو دریا نہیں رہا۔ جو روک سکتی یادوں کی بارش کو، کاش ایسی بھی کوئی چھتری ہوتی۔ لوگوں سے امیدیں انسانوں والی رکھا کرو، فرشتوں والی نہیں۔ دنیا کا سب سے مہنگا لیکوئڈ آنسو ہوتے ہیں جن میں صرف 1% پانی اور باقی 99% احساسات ہوتے ہیں۔ پیسہ وہ صابن ہے جو آج کے زمانے میں ہر قسم کے داغ صاف کر لیتا ہے۔ جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے ان کے عیب زمانے والوں کو اسٹائل لگتے ہیں۔ فقیر کے بعد غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا۔ ہم سب مر جائیں گے، یہ حقیقت جاننے کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے کے دل دکھاتے ہیں،
ایک دوسرے کو اذیت دیتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو اللہ کی راہ میں مستحق کو بھی دے اور اسے بھی دے جو مستحق نہیں، اور اللہ تجھے وہ دے گا جس کا تو مستحق ہے، اور وہ بھی دے گا جس کا تو مستحق نہیں۔ انسانوں کی بستی میں بس یہی ایک رونا ہے، خود کو ہو تو کھانسی، دوسرے کو ہو تو کرونا ہے۔ جو مقدر میں ہے وہ جائے گا نہیں، اور جو مقدر میں نہیں وہ آئے گا نہیں۔ وہ شخص زندگی میں کبھی نہیں ہار سکتا جو برداشت کرنا جانتا ہو۔ نہ عروج اچھا ہے نہ زوال اچھا ہے، جس حال میں اللہ رکھے بس وہی حال اچھا ہے۔ ماں نے کہا تھا جھک جانا پر ہر رشتے کو ٹوٹنے سے بچا لینا، اس بات پر عمل نے مجھے ریزہ ریزہ کر دیا۔ بات اچھی ہو تو کانوں کے حوالے کر دو، ورنہ ہر بات ہواؤں کے حوالے کر دو۔ جو لوگ جھک جاتے ہیں وہ کمزور نہیں ہوتے، وہ رشتہ بچانے کی چاہ میں بے بس ہو جاتے ہیں۔ اچھے انسان میں بھی ایک برائی ہوتی ہے، وہ سب کو اچھا سمجھ لیتا ہے۔ لوگوں کی اصلیت برے وقت کے پردے میں چھپی ہوتی ہے۔ کبھی زندگی سے تھک جاؤ تو کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا، کیونکہ لوگ تو یہاں ٹوٹی ہوئی عمارتوں کی اینٹیں تک اٹھا لے جاتے ہیں۔ طوفان میں کشتیاں اور غرور میں اکثر ہستیاں ڈوب جاتی ہیں۔ وقت اچھا ہو تو آپ کی غلطی بھی مذاق لگتی ہے، اور وقت برا ہو تو معمولی مذاق بھی سنگین غلطی بن جاتی ہے۔ شیطان سب سے پہلے انسان کی شرم حیا پر ضرب لگاتا ہے تاکہ گناہ کو آسانی سے انجام دے سکے۔ سوری ایک عجیب لفظ ہے، بندہ کہے تو غصہ ختم، ڈاکٹر کہے تو بندہ ختم۔ اچھے لوگوں کو آزمانے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ اچھے لوگوں کی مثال ہیرے جیسی ہوتی ہے، جب تم انہیں ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، لیکن پھسل کر تمہاری زندگی سے دور چلے جائیں گے۔ یا اللہ میرا اور میری اولاد کا دل اپنی عبادت کی طرف پھیر دے، آمین۔